الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم غسار زمان حامی بے کساں سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز اور دربار گہربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے انفرادیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موضوع اپنی حیثیت کے لحاظ سے بڑا اہم موضوع ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وہ تمام مراتب، وہ تمام عظمتیں جو رب ذوالجلال نے انہیں عطا کی، ان کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے ہر نبی کو اس زمانے کے لوگوں سے ایک انفرادی حیثیت عطا کی ہے۔ جتنے بھی نبی رسول اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے، خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے ہر نبی ہر رسول کو اس زمانے کے لوگوں کے لحاظ سے باطنی کمالات کے ساتھ ساتھ ظاہری اعضاء کے لحاظ سے بھی دوسرے انسانوں سے رب ذوالجلال نے انفرادی حیثیت دی۔ ویسے نبی اور رسول اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے اس لحاظ سے بھی منفرد ہوتا ہے کہ اسے رب ذوالجلال نے مقام نبوت یا مقام رسالت عطا کیا ہوتا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی ہر جہت کے لحاظ سے منفرد ہوتا ہے، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہوتا ہے اگرچہ وہ اپنی ماں کے بطن میں ہو پھر بھی نبی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی کو رب ذوالجلال وہ تمام کمالات عطا کرتا ہے جو دیگر انسانوں میں موجود نہیں ہوتے،
باطنی کمالات کا ادراک یہ تو ناممکن ہے۔ ظاہری اعضاء اور ظاہری شکل و صورت اور ظاہری صورتحال کے لحاظ سے بھی ایک نبی میں اور دیگر انسانوں میں بڑا فرق ہے۔ یعنی اس لحاظ سے کہ اگرچہ رب ذوالجلال نے نبی کو بھی اعضاء وہی عطا کیے جو ایک دیگر انسان کے ہیں، لیکن ان اعضاء میں قوت اور طاقت دیگر انسانوں سے کہیں زیادہ رب ذوالجلال نے عطا کی۔ ہر انسان کو خالق کائنات جل جلالہ نے 10 قوتیں عطا کی، ان میں 5 قوتیں باطنی ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، جو قوتیں نظر نہیں آتی، جن کو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ 5 قوتیں باطنی ہیں، ان میں ایک قوت خیال ہے، ایک قوت وہم ہے، قوت حافظہ ہے، حصے مشترک ہے، اور قوت متصرفہ ہے۔ 5 قوتیں ان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، اور 5 قوتیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، جنہیں ظاہری قوتیں اور حواس خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں پہلی قوت دیکھنے کی ہے، سننے کی ہے، سونگھنے کی ہے، چکھنے کی ہے اور چھونے کی۔ یہ 5 قوتیں رب ذوالجلال نے ہر انسان کو ظاہری طور پر دیں کہ جن کو بندہ محسوس کر سکتا ہے۔ دیکھنے کی قوت ہر انسان کو دی عمومی طور پر، کہ دیکھنے سے بھی بندے کو علم حاصل ہوتا ہے۔ سننے کی قوت یہ بھی عمومی طور پر ہر انسان کو دی، اس سے بھی انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ سونگھ کر بھی کسی چیز خوشبو محسوس کر کے بھی بندہ بتا سکتا ہے کہ یہ فلاں چیز کی خوشبو ہے۔ تو سونگھنے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، چکھنے سے بھی ہوتا ہے، چھونے سے بھی ہوتا ہے۔ یہ 5 قوتیں ہر انسان کی ظاہری ہیں اور 5 باطنی ہیں، لیکن ہر انسان کی جو 5 باطنی قوتیں ہیں ان کے اندر ظاہری قوتوں سے بھی زیادہ اللہ نے طاقت رکھی۔ مثلا بندے کا خیال جہاں تک چلا جاتا ہے وہاں بندے کی نظر نہیں جاتی، بندے چھو کر اور سونگھ کر وہ چیز معلوم نہیں کر سکتا، یعنی سونگھنے کی قوت وہاں اثر نہیں کرتی جہاں تک بندے کا وہم چلا جاتا ہے۔ اسی طرح حصے مشترک ہے، قوت حافظہ ہے۔ ان کے اندر قوت اور پاور اللہ نے انسان کی ظاہری قوتوں کے مقابلے میں باطن کی قوتوں میں اللہ نے زیادہ پاور رکھی۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے ہر نبی کو یہ 10 قوتیں عطا کی، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو باطنی قوتیں دی ہیں ان کے اندر پاور کتنی ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے حضور علیہ السلام کی جو ظاہری قوتیں ہیں ان کو دیکھیں، جن کی ظاہری قوتوں کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، ان کی باطنی قوتوں کی طاقت کا ادراک کیسے ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ ہمارا خیال اور وہم جہاں تک نہیں جاتا وہاں ہمارے نبی کی نظر بھی پہنچی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کی ذات غیب ہے، کسی انسان کے وہم و خیال میں بھی تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ کی ذات کیسی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ وہ دیکھنے میں وہ کیسا لگتا ہے، رب ذوالجلال کی ذات کا ادراک کسی کے وہم و خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ بندہ اپنے خیال کی پرواز جتنی بھی تیز کر لے، رب ذوالجلال کی ذات تک بندے کا خیال بھی نہیں جاتا۔
اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات صرف تصور میں ہی نہیں، اپنے سر کی آنکھوں سے ظاہری طور پر رب ذوالجلال کی ذات کا مشاہدہ کیا۔ سبحان تو اللہ۔ جن کی آنکھ کی پاور اتنی ہے، ان کے خیال کی پاور پھر کتنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظاہری قوتوں کے لحاظ سے جو کمال دیا ہے، وہ پوری کائنات مل کر باطنی قوتوں کا مقابلہ کرنا تو بڑی دور کی بات، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری اعضاء میں جو پاور ہے ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نیو خاندان سے حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یعنی اکیلی ذات رب ذوالجلال کی جو ذات ہے اس نے آپ کا انتخاب کیا۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ رب ذوالجلال کی ذات بھی ایک ہے، اور پوری کائنات میں اللہ نے جس کو اپنے محبوب ہونے کا منصب دیا ہے، اللہ نے وہ ذات بھی ایک ہی بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر جہت کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے وہ انفرادی حیثیت دی کہ تمام انسانوں، عام انسان تو عام انسان رہے، نبی اور رسولوں میں کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری اعضاء کے لحاظ سے جو کمال ہے، جو انفرادیت ہے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سلسلہ میں چند احادیث اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری قوتیں جو ہیں ان کے اندر اللہ نے کتنا کمال رکھا ہے۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام علیہ رضوان کا اجتماع تھا، اور ان سے حضور خطاب کر رہے تھے، صحابہ مسائل پوچھتے، حضور ان کا جواب دیتے۔ اچانک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گفتگو کا انداز بدلتے ہوئے حضور فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میرے صحابہ میری نگاہ جو دیکھتی ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور میرے کان جو سنتے ہیں صحابہ وہ تم سن بھی نہیں سکتے۔ اگرچہ کانوں کی ظاہری بناوٹ کے لحاظ سے تو وہی بناوٹ ہے جو تمام انسانوں کی ہے، آنکھیں بھی تعداد کے لحاظ سے تو دو ہی ہیں۔ حضور فرماتے پاور ان میں اتنی ہے کہ میری نگاہ جو دیکھتی ہے صحابہ تمہاری نظر وہاں تک نہیں جاتی، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اس تمہید کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اقت السماء وحق لها ان تعیت، کہ میرے صحابہ ابھی تمہارے پاس بیٹھا تھا، میں یہاں سے اٹھ کے بھی نہیں گیا، تمہارے پاس بیٹھا تھا، ابھی یہاں بیٹھ کے میں نے آسمان کی ایک ایسی آواز سنی ہے کہ آسمان کی ایک آواز آسمان کی نکلی ہے۔ اب تاکہ اس آواز کو کہتے ہیں کہ جو لکڑی کی بنی ہوئی چیز پہ جب وزن زیادہ ڈالا جائے تو اس کے چولوں سے جو چر چر کی آواز آتی ہے، فرمائے اتنی ہلکی سی آواز آسمان پہ پیدا ہوئی، صحابہ تم نے نہیں سنی، میرے کانوں نے اتنی دور سے جو 500 سال کی مسافت ہے، اگر وہ آسمان پہلا آسمان ہو تو 500 سال کی مسافت ہے زمین سے لے کے آسمان کی۔ حضور فرماتے اتنی ہلکی سی آواز آسمان کی نکلی، میں نے صحابہ تمہارے پاس بیٹھ کے اس آواز کو سماعت کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا میرے صحابہ میں نے وہ آواز سنی اور آواز کا سبب بھی بیان کیا، وہ کلہا ان طریق تھا، فرمایا یہ حق بنتا تھا کہ آسمان کی یہ آواز نکلے
فرمایا صرف میں آواز ہی میں نے نہیں سنی، آواز نکلی کیوں ہے، آئی کیوں ہے، اس کا سبب بھی میں جانتا ہوں۔ دیکھو میرے محبوب کہ صرف قوت سماعت ہی نہیں، قوت نظر میں بھی یہ کمال ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں آسمان کی جو آواز نکلی ہے اس کا سبب یہ ہے لَيْسَ فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ۔ فرمایا آسمان کے اوپر سارے فرشتے ایک آسمان پہ اکٹھے ہو گئے اور آسمان پہ اتنا رش ہو گیا کہ کسی جگہ پر بھی پورے آسمان پہ 4 انگل کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے نے سجدے میں سر نہ رکھا ہو۔ اب یہ صرف اس پہ غور کرو کہ لفظ کیا ہے۔ آسمان کے نیچے تو ہر بندہ دیکھ رہا ہے، جو اس کا نیچے والا کونا ہمیں نظر آ رہا ہے، نچلی سائڈ۔ فرمایا آسمان کے اوپر فرشتے جمع ہوئے، زمین سے لے کے آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے، اتنی ہی آسمان کی موٹائی ہے، پھر اس سے اوپر فرشتے ہیں۔ فرمایا پورے آسمان پہ کہیں بھی 4 انگل کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتے نے سجدے میں سر نہ رکھا ہو۔ زمین کی پیمائش تو آج سائنس نے کر دی کہ اتنی زمین ہے، 3 حصے پہ پانی ہے، 1 حصہ خشکی کا ہے۔ تم جہاں بھی سفر کرتے جاؤ گے زمین ختم ہو سکتی ہے، آگے پانی ہے، لیکن پانی کے اوپر آسمان پھر بھی موجود ہے۔ آسمان کی وسعت کا اندازہ کوئی سائنس بھی نہیں کر سکی۔ اور میرے محبوب فرماتے ہیں میری نگاہ کے سامنے پورا آسمان ہے اور آسمان کے اوپر کہیں بھی 4 انگل کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے نے سجدے میں سر نہ رکھا ہو۔ چونکہ آسمان کے اوپر اتنا فرشتوں کا رش ہو چکا ہے، اس وجہ سے آسمان کی یہ آواز نکلی ہے۔ اتنی دور سے محبوب کے کانوں نے اس آواز کو بھی سماعت کیا اور میرے محبوب کی نگاہ آسمان کے چپے چپے کو دیکھنے والی ہے۔ تبھی صحابہ سے فرمایا 4 انگل کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، پورے آسمان پہ فرشتے اکٹھے ہو کے رب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس چونکہ فرشتے ایک آسمان پہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آسمان کی یہ ہلکی سی آواز نکلی جسے میں نے مدینہ شریف میں بیٹھ کے اپنے کانوں سے سماعت بھی کیا ہے اور آواز کا سبب بھی بیان فرما دیا ہے۔ اس سلسلہ میں ابو داؤد کے اندر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت سماعت کے لحاظ سے اللہ نے پاور اس میں کتنی رکھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر میں حضور جلوہ گر تھے۔ اس موقع پر کہ جب خیبر میں یہودیوں سے مقابلہ ہو رہا تھا، ادھر اندر سے بھی ایک خاتون نے سازش کی کہ چلو ان کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دینا، یہ تو نظر نہیں آ رہا، یہ تو خیبر کو فتح کر کے چھوڑیں گے، کسی اور طریقے سے ان پہ حملہ کیا جائے اور انہیں معاذ اللہ ختم کیا جائے۔ تو ایک خیبر کی یہودیہ عورت نے ایک بکری کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کو پکا کے اس کے اندر زہر ملایا۔ جب زہر ملایا تو زیادہ زہر بکری کی جو دستی تھی، اگلی ٹانگ کا گوشت، اس کے اندر زیادہ زہر ملایا اور اسے پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بکری کی دستی ہے اس کا گوشت حضور کو زیادہ محبوب ہے، تو زہر ملا کے وہ کھانا اہدتھا الی رسول اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس یہودیہ عورت نے تحفۃً بھیجا۔ تو یہ میرے محبوب کی اس وقت عادت کریمہ تھی، مؤلفۃ القلوب کا حکم ابھی باقی تھا کہ وہ لوگ جو اسلام کی طرف مائل ہیں انہیں تحفہ دو، اگر وہ دے تو ان سے قبول بھی کر لو، یہ حکم اس وقت تھا کہ اسلام کی طرف مائل ہیں۔ چلو اس وجہ سے وہ لوگ اسلام میں آئے کہ اسلام میں تو
اسلام صرف مال لیتا ہی نہیں زکوٰۃ کی صورت میں، یہ تحفے کی صورت میں مال دیتا بھی ہے۔ تو چلو کسی وجہ سے وہ اسلام میں آ جائیں تو اس وقت حکم زکوٰۃ کے مصرف کے لحاظ سے بھی یہ تھا کہ یہاں غریبوں کو مسکینوں کو دینا ہے، وہاں مؤلفۃ القلوب جو ہے جن کا دل اسلام کی طرف مائل ہے انہیں بھی مال دو، انہیں بھی زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ میں اس وقت ان کا بھی حصہ تھا، لیکن فی زمانہ یہ حکم منسوخ ہے۔ تو میرے محبوب اس وقت غیر مسلم جو اہل کتاب ہوتے ان سے بھی ہدیہ قبول کر لیتے از راہ شفقت کے کہ چلو اس وجہ سے ہی اسلام کی طرف آ جائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ گوشت تحفتاً بھیجا گیا تو میرے محبوب نے اس تحفے کو قبول کیا، اگرچہ علم اس وقت بھی تھا کہ یہ تحفہ بھیجا کیوں ہے اس نے، اور اس میں اس نے کیا شامل کیا ہوا ہے، یہ کس وجہ سے مجھے تحفہ دے رہی ہے۔ اس وقت بھی علم تھا، لیکن حضور بتانا چاہتے تھے بعد والوں کو کہ میری قوت سماعت کو اور میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پہ قیاس نہ کرنا۔ اللہ نے ہاتھ ایسے دیے ہیں، بے جان چیز کو لگے تو اللہ اسے بھی زبان عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس وقت کھانا سامنے رکھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور نے بلایا، اور جس وقت صحابہ کھانا کھانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے دستی پکڑی بکری کی اگلی ٹانگ کا گوشت، تو حضور نے بھی تناول نہیں فرمایا، پکڑا تو فوراً فرما دیا ارفعوا ایدیکم، میرے صحابہ کھانے سے ہاتھ اٹھا لو، کھانا نہ کھاؤ، ارفعوا ایدیکم، ہاتھ اٹھا لو کھانے سے۔ جس وقت صحابہ رک گئے کھانے سے، میرے محبوب علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ جس نے یہ تحفہ بھیجا ہے اس کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ یہودیہ عورت آئی تو میرے محبوب نے فرمایا سممتی ہذہ شاۃ، کیا تو نے اس بکری میں زہر شامل کیا ہے؟ سممتی ہذہ شاۃ، اس بکری کے گوشت میں تو نے زہر ملایا ہے؟ اب جس وقت اس نے سوال سنا تو حیران رہ گئی اور پوچھا من اخبارک یا رسول اللہ، محبوب یہ تو بتاؤ من اخبارک، تمہیں خبر کس نے دی ہے؟ میں نے تو اتنے خفیہ طریقے سے یہ کام کیا، دائیں بائیں دیکھ کے کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، بڑے خفیہ طریقے سے میں نے یہ کام کیا تھا۔ من اخبارک، مجھے بتاؤ آپ کو یہ بتایا کس نے؟ اور میں نے شامل کیا اس لیے تھا کہ اگر معاذ اللہ آپ جھوٹے ہوں گے تو زہر اثر کر جائے گا، اور اگر آپ سچے ہوں گے تو زہر آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ لیکن میرے محبوب نے اس کو تناول ہی نہیں کیا، پہلے ہی پوچھا بتاؤ تو نے اس میں زہر ملایا ہے؟ اس نے جب پوچھا من اخبارک، بتائیں آپ کو بتایا کس نے؟ میرے محبوب نے جو بکری کی وہ دستی پکڑی تھی، فمن اخبرتنی ہذہ ما فی یدی الذراعی، فرمایا یہ جو میں نے دستی پکڑی ہے اس نے بول کے مجھے بتایا ہے حضور مجھے نہ کھائیں، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ اب کوئی کہے کہ اس میں کمال نبی کا کیسے، بکری کا ٹانگ بتا رہی ہے، تو اسے یہ سوال کرنے سے پہلے ذرا سوچنا چاہیے کہ بکری زندہ ہو وہ بول لے تو اس کی بات آواز تو آ سکتی ہے، بات سمجھنا یہ پھر بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہاں تو بکری ذبح ہو چکی ہے، کٹ چکی ہے، پھر بن چکی ہے، اس میں بھی کمال دست مصطفیٰ کا ہے کہ جن کے ہاتھ میں آئی ہے اس ہاتھ کی برکت سے بول کے کہا ہے کہ محبوب چونکہ میں بھی آپ کی امت میں ہوں لہٰذا ڈیوٹی بنتی ہے، اگرچہ علم آپ کو بھی ہے لیکن میری ڈیوٹی ہے، میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہی ہوں، محبوب مجھے نہ کھائیں، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ اب یہ میرے محبوب علیہ السلام کی قوت لمس کا بھی کمال ہے اور قوت سماعت کا بھی کمال ہے کہ بے جان چیز اگر وہ جاندار ہوتی تو بولتی، پھر اس کی بولی کو سمجھ لینا کمال اس میں بھی تھا۔ لیکن یہ بڑا کمال ہے کہ جو بکری ذبح ہو چکی ہے، جان نکل چکی ہے،
پھر کٹ چکی ہے، پک چکی ہے، لیکن میرے محبوب کے ہاتھ میں آئی ہے۔ یہاں تو بے جان پتھر آئیں تو وہ بھی محبوب کے اشارے سے انہیں بھی زبان ملتی ہے۔ تو بکری کی دستی جب دست مصطفیٰ میں آئی تو اس نے بول کے کہا محبوب مجھے نہ کھائیں، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ انفرادی قوت سماعت ہے۔ ویسے اس پہ درجنوں احادیث ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک علیہ السلام کے اوپر پتھروں کو بھی درود و سلام پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب پوچھا گیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے کب جانا کہ اللہ نے حضور کو نبوت عطا کی، تو کہتے میں حضور کے ساتھ مکہ شریف کی گلیوں میں بھی اعلان نبوت نہیں کیا ہوا تھا۔ کہتے حضور کے ساتھ مکہ شریف کی گلیوں سے جب میں گزرتا، پہاڑوں سے گزرتا، تو میں اپنے کانوں سے سماعت کرتا، محبوب جہاں سے گزرتے راہوں میں پڑے ہوئے پتھر بھی حضور پہ درود و سلام پڑھتے۔ اس سلسلہ میں مشکات کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ عام طور پر وہ حالت کہ جس حالت میں ایک عام انسان کی قوت سماعت معطل ہوتی ہے، بندہ سن نہیں سکتا، اگرچہ زندگی ہے، سانس چل رہی ہے، لیکن اس حالت میں قوت سماعت بندے کی معطل ہے، اور وہ حالت ہے نیند کی۔ جب بندہ سو رہا ہو، پاس بیٹھے بندہ جتنی مرضی باتیں کرے، آوازیں دے، جب وہ سویا ہے اس کے کانوں میں آواز نہیں جائے گی، قوت سماعت معطل ہے۔ لیکن میرے محبوب کی قوت سماعت اس حالت میں بھی کام کرتی ہے۔ حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ ابو یعلا کہتے ہیں میں بھی حضور کے ساتھ تھا، تو آپ نے اس وادی کے کنارے میں آرام کرنے کے لیے حضور اپنی سواری سے نیچے اترے اور وہاں حضور آرام فرمانے لگے۔ کہتے میں پاس بیٹھا تھا، پہرا دے رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام سو گئے، حضور کی آنکھ لگ گئی۔ کہتے میں نے دیکھا کہ وادی کے کنارے سے ایک درخت اپنی جڑیں اکھیڑ کر درخت چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کہتے یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ درخت حضور کے قریب آیا، قریب آ کے جھکا، تھوڑی دیر وہاں ٹھہرا، پھر واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ کہتے جب حضور بیدار ہوئے تو میں نے حضور سے پوچھا محبوب بتاؤ یہ درخت یہاں کیا لینے آیا تھا؟ دیکھو صحابی کا عقیدہ، یہ نہیں کہ بتایا ہو کہ محبوب آپ سو رہے تھے، میں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ وادی کے کنارے سے درخت آیا، سوال پوچھا، محبوب دیکھا صرف جاگ میں رہا تھا، لیکن عقیدہ یہ میرا یہ ہے جو میں نے جاگتے نہیں دیکھا وہ آپ نے حالت نیند میں دیکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی تو ہم جیسے ہیں معاذ اللہ، تو پھر حضرت ابو یعلا نے پوچھنا نہیں تھا کہ یہ تو سوال ہی فضول ہے کہ حضور تو آرام کر رہے تھے، جاگ میں رہا تھا، دیکھا بھی میں نے ہے، اور الٹا سوال میں حضور سے کر رہا ہوں۔ میرے محبوب نے بھی جھڑکی نہیں دی، اے ابو یعلا مجھے کیا پتا ہو کیا لینے آیا تھا، کس درخت کی تم بات کر رہے ہو؟ میں نے تو کسی کو نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا۔ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمانے لگے اے ابو یعلا یہ درخت آتا بھی میں نے دیکھا ہے، اس کی آنے کا سبب بھی میں جانتا ہوں۔ فرمایا شجرۃ استأذنت ربها ان تسلم علیہ، فرمایا وادی کے کنارے جب اس درخت نے دور سے مجھے یہاں آرام کرتے دیکھا، فرمایا استأذنت ربها، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ محبوب آج تمہارا محبوب یہاں قریب آیا ہوا ہے، اے اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے انہیں سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس کو عزت دیا، اس کی یہ سفارش اور عرضی اللہ نے قبول کی اور اسے اللہ نے اجازت دی، وہ اپنی جڑیں اکھیڑ کے میرے قریب آ کے مجھ پر سلام کرنے آیا تھا۔ یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت
میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے۔ ہمیں یہ تو مجھے سلام کرنے آیا تھا، اگرچہ میں حالت نیند میں تھا، اس حالت میں اگرچہ عام طور پہ دیگر انسانوں کی قوت سماعت اور قوت بصارت معطل ہوتی ہے، لیکن اللہ نے مجھے جو قوت سماعت دی ہے اور قوت بصارت دی ہے وہ اس حالت میں بھی معطل نہیں ہوتی۔ میں نیند کی حالت میں دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں، سن بھی رہا ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انفرادیت ظاہری اعضاء کے لحاظ سے بخاری شریف کے اندر متعدد مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ کے اندر اس کو مختلف ترجمۃ الابواب کے اندر اس کو ذکر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو جماعت کروا رہے تھے، تو جس وقت جماعت ہو رہی تھی آخری صف میں، پہلی صف نہیں دوسری نہیں، آخری صف میں ایک صحابی نے نماز کے اندر کوئی غلطی کی، اور غلطی کا تعلق حدیث کا اگلا مضمون بتاتا ہے کہ اس کا تعلق ظاہری غلطی سے نہیں تھا، یعنی کھڑے نماز میں تھے، نماز میں کھڑے ہو کے کوئی خیال آ گیا ذہن کے اندر، اور اس پہ آیا تو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی وسوسہ خیال آ جائے تو اسے دور کیا جائے، یعنی مزید آیا ہے تو اس پہ سوچ و بچار نہیں شروع نہ کی جائے، اگرچہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن جو ہے حکم یہ ہے کہ اس وسوسے خیال کو دور کیا جائے۔ تو جب آخری صف میں اس صحابی سے یہ غلطی ہو گئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو صحابہ کی طرف منہ کر کے خطاب کیا، میرے صحابہ ہل ترون قبلتی ہا ہنا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میری نظر قبلے کی طرف ہوتی ہے اور مجھے پیچھے کی کوئی خبر نہیں ہوتی؟ تمہارے ذہن کے اندر کیا یہ ہے کہ جب میرا دھیان قبلے کی طرف ہے، میں نماز پڑھا رہا ہوں اور مجھے پیچھے کی کوئی خبر نہیں؟ یہ تمہید بیان کرنے کے بعد قسم کھا کے محبوب فرماتے ہیں فواللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم میرے صحابہ مجھ سے نہ تمہاری نماز کی ظاہری حالت رکوع اور سجود پوشیدہ ہوتے ہیں، نہ مجھ سے تمہاری دل کی کیفیت پوشیدہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ میرا دھیان قبلے کی طرف ہے، میں ہر صحابی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، کون رکوع ٹھیک کرتا ہے، کون ٹھیک نہیں کر رہا، کس کا سجدہ ٹھیک ہے، کس کا سجدہ ٹھیک نہیں، یہ ظاہری حالت ہے نماز کی، اور میں ظاہری تو ظاہری رہی، دل کی کیفیت بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کون کھڑا نماز میں ہے، دھیان اس کا اپنی دکان پہ لگا ہوا ہے، کھڑا نماز میں ہے، خیال اس کا گھر میں ہے، کھڑا نماز میں ہے، سوچ و بچار کہیں اور گئی ہوئی ہے۔ میرے صحابہ میرے پیچھے نماز پڑھنی ہو تو دھیان سے پڑھا کرو، نماز کی ظاہری حالت بھی دیکھتا ہوں، باطنی حالت بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اس حدیث کے اندر پھر یہ بھی لفظ ہے، فرمایا اللہ نے مجھے دیکھنے کی وہ پاور دی، فرمایا جس طرح مجھے آگے نظر آتا ہے ویسے ہی پیچھے بھی نظر آتا ہے۔ اگر دھیان میرا آگے ہے تو یہ نہ دیکھو پیچھے کی صورتحال مجھ سے مخفی ہو گئی، فرمایا نہیں، اللہ نے پاور اتنی دی ہے صرف میری نگاہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتی، میری نگاہ تمہارے باطنی معاملات کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر صفت نرالی ہے۔ مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دعوت کی گئی، میرے محبوب اس دعوت کو قبول کر کے جب اس صاحب خانہ کے ہاں دعوت کھانے کے لیے حضور تشریف لائے، صحابہ ساتھ ہیں، جس وقت کھانا سامنے رکھا صحابہ نے بھی کھانا شروع کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک لقمہ اٹھا کے حضور نے اپنے مقدس منہ کے اندر رکھا۔ صحابہ کھانا کھا رہے ہیں،
لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ محبوب نے وہی پہلا لقمہ جو آپ نے اپنے منہ میں رکھا، حضور اپنے منہ میں اسی کو حرکت دے رہے ہیں، اس لقمے کو حضور اندر نہیں لے کے جا رہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے سبب پوچھا، محبوب کیا سبب ہے کہ ہم نے اتنا کھانا کھا لیا، آپ یہ کھانا ایک ہی لقمہ اس کو منہ میں حرکت دیے جا رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب کیا دیا؟ فرمایا اجد لحم شاۃ اخذت بغیر اذن اہلھا۔ فرمایا میرے صحابہ تم نے کھانا کھایا، تمہاری جو چکھنے کی قوت ہے اس نے تمہیں یہ بتایا ہوگا کھانے کا ٹیسٹ کیسا ہے، اس میں نمک کیسا ہے، اس میں مرچ کتنی ہے۔ فرمایا میں نے جو کھانا کھایا ہے میری چکھنے کی قوت نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ اس بکری کا گوشت ہے جس کو اس کے مالک کے اذن کے بغیر ذبح کر دیا گیا ہے، اس کے مالک سے اجازت نہیں لی گئی، اس سے پوچھے بغیر بکری کو ذبح کر دیا گیا۔ فرمایا میری جو چکھنے کی قوت ہے اس نے مجھے یہ بتایا۔ فرمایا اجد شاۃ اجد لحم شاۃ، اس بکری کا گوشت ہے اخذت بغیر اذن اہلھا، جس کو مالک سے پوچھے بغیر پکڑ کے ذبح کر دیا گیا اور پھر پکا دیا گیا۔ جس وقت میرے محبوب نے یہ فرمایا، کیسی قوت ہے، کیسی چکھنے کی قوت ہے محبوب کی۔ ہم چکھیں تو یہ بتا سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، نمک کیسا ہے، کڑوی ہے، پھیکی ہے یا میٹھی ہے۔ کوئی بھی کسی چیز کو چکھ کے یہ نہیں بتا سکتا حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ میرے محبوب کی قوت ہے، اللہ نے ایسا کمال دیا ہے۔ محبوب چکھ کے یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ چیز وہ ہے کہ جس کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ اب جس وقت یہ خبر دی اس صحابیہ کو بلا لیا جنہوں نے کھانا پکایا تھا، دعوت کی تھی، پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کیوں اجازت نہیں لی گئی، کیوں تقاضے پورے نہیں کیے گئے؟ تو وہ صحابیہ بتانے لگی محبوب معاملہ یہ بنا کہ میں آپ کو دعوت دے چکی تھی، تو میں نے اپنے شوہر کو بھیجا کہ جاؤ بازار سے کوئی بکری خرید کے لاؤ۔ وہ مدینہ شریف کی منڈی میں گیا، جا کے دیکھا کوئی بکری نہ ملی، جانور کوئی نہ ملا۔ تو وہ خالی واپس آیا تو میں ذہن میں یہ تھا کہ میں دعوت دے چکی ہوں، انتظام بھی کرنا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے ایک پڑوسن نے، انہوں نے چند دن پہلے ایک بکری خریدی، تو میں نے اس کے ہاں پیغام بھیجا کہ تم جتنے کی بکری تم نے خریدی ہے مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے، حضور کی دعوت کرنی ہے، جتنے پیسے تم چاہو میں تمہیں دے دیتی ہوں۔ تو کہتے ہیں اس خاتون کا شوہر کہیں گیا ہوا تھا جو اصل مالک تھا، جس نے بکری خریدی تھی، اسے پتا تھا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اس نے کہا کہ چلو اتنی قیمت ہے دے دو، بکری لے لو۔ تو میرے محبوب نے فرمایا مالکن وہ تو نہیں تھی، مالک وہ اس کا شوہر تھا۔ اور اس حدیث کے اندر جو پس پردہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے گھر کے اندر حاکم شوہر کو بنایا ہے، بیوی کو نہیں بنایا۔ یہ معاملات کہ کس کو چیز دینی ہے کس کو نہیں دینی، یہ اختیار شوہر کا ہے۔ بیوی کو یہ اختیار ہی نہیں کہ شوہر کی لائی ہوئی چیز اس سے پوچھے بغیر، اس کے اذن کے بغیر وہ کسی کو تحفہ دے دے یا قیمت دے دے، یہ اس کی اجازت ہی نہیں۔ فرمایا تم نے اذن عورت سے نہیں لینا تھا، اجازت جو اصل مالک تھا وہ شوہر تھا، اس سے اجازت نہیں دی گئی۔ عورت صحابیہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے تقاضے پورے کیے ہیں، میں نے معاذ اللہ کوئی چوری نہیں کی، کسی کی غصب نہیں کی، میں نے تو قیمت دے کے بکری خریدی ہے۔ لیکن میرے محبوب کی جو قوت ہے، چکھنے کی قوت ہے، اس نے بتایا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ جو اصل مالک تھا اس سے پوچھے بغیر بکری کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ یہ انفرادی حیثیت خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی۔ ایک ایک وصف پہ اگر غور کرو تو پتہ چلے گا کہ رب ذوالجلال نے محبوب کو ہر جہت کے لحاظ سے وہ عظمتیں دی ہیں۔ پھر پوری کائنات جتنے انسان ہیں مل کر محبوب کے ایک وصف کی جو عظمت ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ابھی صرف
ظاہری قوتوں کے لحاظ سے یہ گفتگو تھی. میں نے شروع میں بتایا کہ ظاہری قوتوں سے بڑھ کر جو باطنی قوتیں ہیں ان میں ان سے کہیں زیادہ کمال ہے. تو جس نبی کی ظاہری قوتوں کا عروج کسی کی عقل میں نہیں آ سکتا، محبوب کی باطنی قوتوں کا ادراک کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے خیال کی پرواز کہاں تک ہے؟ بندہ سوچنے شروع کرے تو جہاں بیٹھے بندہ بیرون ملک چلا جائے، دنیا کے آخری کونے تک بندہ سوچے، وہاں تک اس کا خیال چلا جائے. تو جس نبی کی نگاہ لوح محفوظ پہ کام کرے، اس نبی کا خیال پھر کہاں تک جاتا ہوگا؟ سبحان اللہ. جس نبی کی نظر کی پرواز اتنی ہے، اس نبی کے خیال کی پرواز کتنی اونچی ہوگی؟ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، جو سنا رب ذوالجلال یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی.